أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. خواتین و حضرات، میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں. سب سے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بہت اچھے شاعر فرتاش سید صاحب جو بہاڑی میں، جن کا انتقال ساؤتھ پنجاب پاکستان میں انتقال ہوا، بہت اچھے دوست تھے، بہت پیارے آدمی تھے، بہت اچھے شاعر تھے. اور ہمارے جب سے میں انگلستان میں آیا ہوں تو میرا ان سے کوئی تقریباً 40 سال سے یارانہ تھا. کاروان ادب کے وہ ہمارے ابتدا سے ہمارے ساتھ بھی تھے. بہت خوبصورت آدمی، اور ان کا نام تھا نثار احمد صاحب. وہ کل رات انتقال کر گئے ہیں اور آج ان کا جنازہ ہوگا. تو ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں ان کو. جی بے شک. ہاں، بہت اچھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات جنت الفردوس میں ہوں اور بلند فرمائے. اور جب ہمارے اپنے قریبی لوگ دوست احباب چلے جاتے ہیں تو ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان کی اچھی باتیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. تو خواتین و حضرات، رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں صبر و شکر سکھاتا ہے، جہاں پہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، وہاں پہ آپس میں اتفاق، محبت اور اخلاص بھی سکھاتا ہے. تو آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ امت مسلمہ کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے، اور وہ اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے. تو میں تو پھر طالب علم ہوں اور ایک صاحب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے سنتے ہیں کہ ان کے خیال میں
یہ اتحاد جس کا بار بار ذکر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بکھر نہ جانا. صحابہ کرام نے پورا عمل کیا، صحابین نے. پھر اس کے بعد شرازہ بکھر گیا، ہم مختلف سلطنتوں میں تو بہت بٹ گئے. اسلام کا نام تو پوری دنیا میں پہنچ گیا، لیکن ہم مختلف حصوں میں بٹ چکے ہیں. ہمیں آج بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اگر اتحاد نہیں ہوگا تو ہر کوئی ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے. تو سنتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں؟ بہت شکریہ صابر رضا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آج میں اصل میں پڑھ رہا تھا، میں ایک حدیث ہے ترمذی کی، اس کا نمبر ہے 2565، 2565. جی. اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جی سوائے ایک جماعت کے، سب دوزخ میں جائیں گے. عرض کے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا گروہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. غور طلب حدیث ہے، یعنی 73 فرقے ہو جائیں گے اور ایک فرقہ اس میں سے جنت میں چلا جائے گا. وہ اب بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اس کنفیوژن کا شکار یا تو خود ہوتے ہیں یا کچھ دینی جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ ہمیں اس کنفیوژن میں مبتلا کرتے ہیں کہ فرقے اور مسلک یہ دو الگ چیزیں ہیں. فرقہ اور مسلک ایک ہی چیز نہیں ہے، لیکن آپس میں لڑائی جھگڑا نفرتیں پیدا کرنے کی غرض سے بھی بعض اوقات اس کو ایک کہا جاتا ہے. اور میں ذاتی طور پر اس کے یعنی خلاف ہوں کہ آپ فرقے کو مسلک سے کیسے ملا سکتے ہیں. نہیں ملا سکتے. فرقہ اور چیز ہے، مسلک اور چیز ہے. دیکھیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے نا کہ فرقہ کیا ہے، تو پھر ہمیں مسلک سمجھ میں آئے گا. فرقہ جو ہے، سب سے پہلا فرقہ جو ہے وہ خوارج، خارجی جو فرقہ تھا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی بہترین امت بنایا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اعتدال ضروری ہے. اب ابتدائی دور جو ہے، دور نبوی کا جو ابتدائی دور، اس دور میں یہ خارجی جو تھے نا وہ اٹھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن دور عثمان میں یہ اور بڑھ گئے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تو ان کے ساتھ قتال کیا. یہ تو تاریخ میں ہے ہمارے پاس. یہ جو خارجی تھے، یہ خوارج، ان کا کہنا کیا تھا دراصل؟ یہ کیوں فرقہ بنا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ گناہ کبیرہ جو ہے اگر کوئی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. مثلا کسی نے جھوٹ بول دیا تو گناہ کبیرہ ہے نا، جھوٹ بولنا. بالکل. تو ان کا یہ عقیدہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب جب کوئی اسلام سے خارج ہو گیا تو وہ واجب القتل ہو گیا. ٹھیک. اور جب وہ واجب القتل ہو گیا تو اس کی املاک، اس کی جائیداد، ہر چیز ضبط ہو جائے گی. اچھا، یہ اس بات کے خلاف اب گناہ کبیرہ سے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، تو یہ ہے فرقہ. اس کے بعد ایک اور فرقہ بڑا مشہور، معتزلہ. یہ بھی ایک فرقہ تھا کہ ان کا جو فرقہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو وہ اسلام اور ایمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے. ٹھیک. یعنی نہ تو وہ اسلام سے نکلا ہے، یعنی وہ اسلام سے تو نکل گیا ان کے حساب سے، لیکن کافر نہیں کہلائے گا. دیکھیں خوارج کہتے تھے کافر ہو گیا نا، واجب القتل. یہ کہتے تھے نکل گیا، لیکن بیچ میں، اب بیچ میں کہاں لٹکا ہے یہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. اصل میں یہ جو معتزلہ فرقہ تھا، یہ 2 صدی ہجری میں
اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کا بانی تھا واصل بن عطا الغزال، اور یہ جو ہے سب سے پہلا پیروکار اس کا جو تھا عمر بن عبید، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، جس نے یہ معتزلہ فرقے کی بنیاد ڈالی اور یہ فرقہ وجود میں آیا۔ اب یہ کیا کرتے تھے معتزلہ؟ یہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے تھے، اور ان کے اپنے عقیدے کے 5 اصول انہوں نے وضع کیے تھے۔ ان کے اپنے خود کے اصول ہیں عقیدے کے، جو 5 انہوں نے وضع کیے ہیں۔ پہلا ان کا اصول ہے عدل۔ ان کی اگر جو کتابیں دیکھی جائیں اس فرقے کی، عدل ان کے یہاں یہ تھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر جو ہے، تقدیر کا انکار، یعنی اللہ جو ہے، انہوں نے تقدیر کا انکار کیا ایک طرح سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر کا خالق نہیں ہے، یعنی برائی اس نے تخلیق نہیں کی ہے، ورنہ شر کرنے والوں کو وہ سزا کیوں دے؟ بھائی آپ دیکھیں نا، جو شر کرے گا اسے سزا ہے نا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عدل جو ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اس نے شر کو تخلیق نہیں کیا ہے، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ دوسرا ان کا تھا توحید۔ توحید میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی صفات اور قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، یعنی کہ یہ مخلوق کے اس میں، اس کے اوپر امام حنبل کو بڑی تکلیفیں بھی دی گئی تھیں اس دور میں۔ تو جو صفات ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی اب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ خلق اور امر 2 چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز تخلیق کی ہے وہ، یعنی وہ اس نے اس کو خلق کیا ہے، اور جو اس نے حکم دیا ہے وہ اس کا امر ہے۔ اب قرآن کو وہ کہتے تھے مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا قرآن، اس لیے دیکھیں مخلوق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے ہیں اور اگر آپ یہ آیات پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، تو آپ برائی کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر قرآن مخلوق ہوتا تو مخلوق سے پناہ مانگنا تو شرک ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ پناہ تو آپ کیسے اس سے کوئی امید نہیں نا۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کا ایک کلام ہے، جی جی، اس کو مخلوق میں آپ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ ان کا ایک دوسرا عقیدہ تھا۔ اب جیسے قرآن جو ہے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جب بارش کا ذکر کیا ہے مثال کے طور پر، تو اس کو اپنے آپ سے منسوب نہیں کیا، لیکن جب قرآن کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے نا، اس کو اپنی طرف سے منسوب کر کے کہا میرا کلام، حکم ہے نا وہ تو۔ اچھا، اب سن 827 عیسوی میں مامون رشید کے زمانے میں یہ تھا جب امام احمد بن حنبل جو تھے ان کو جو ہے اذیتیں دی گئیں اس بات پر کہ وہ یہ مان لیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اچھا، یہ 2 ہو گئے ان کے، عدل توحید۔ تیسرا معتزلہ کا تھا وعید۔ ان کی وعید یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو معاف نہیں کرتا، یعنی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ آپ نے اگر گناہ کر لیا آپ پھنس گئے، یہ ان کا یہ عقیدہ ان کا۔ چوتھا تھا منزلت بین منزلتین، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ ہے جہاں نہ آدمی مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے۔ اچھا، عجیب بے تکی بات۔ پانچواں ان کا تھا امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم اور نہیں انل منکر۔ امام اگر ظلم کرے بغاوت کرو اور قتال کر دو۔ تو یہ تھا معتزلہ فرقہ جس کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور فرقہ آیا، مرجیہ۔ مرجیہ فرقے کا یہ کہنا تھا کہ ایمان صرف اعتقاد اور اقرار کا نام ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ یعنی اگر میرے اندر ایمان ہے جی جی، اور میں چوری کروں تو کوئی بات نہیں، یعنی میرے چوری کرنے سے میرے جو اعمال ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ جی، میں نے چوری کی، میں ذرا چارجر لگا رہا ہوں کہ اگر میں نے چوری کی ہے تو میرے اعمال ضائع نہیں ہو رہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اچھا، اب یہ یہاں تک ان کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا مرجیہ کا کہ جیسے کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، یعنی جیسے کوئی کافر اگر کوئی کفر کر رہا ہے، کفر میں ہے اور وہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی نا نیکی۔ جی جی جی، بھائی اس کو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنے والا نا۔ نہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو جب ان کا یہ کہنا تھا مرجیہ کا، یہ فرقہ ہے مرجیہ، کہ اگر ایمان کفر کے ساتھ نیکی کام نہیں دیتی تو ایمان کے ہوتے ہوئے برائی بھی کوئی کام نہیں دیتی۔ یہ انہوں نے اس کو ایک
یعنی قیاس پہ لیا تھا. جی جی. اچھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اعمال سے تعلق نہیں ہے, ایمان کا تعلق یہ ہے کہ آپ نے دل سے کہہ دیا, اندر سے منہ سے کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا, آپ جنت میں چلے گئے, اب آپ کا عمل جو بھی ہو. اچھا, ہاں جی, فل آزادی. فل آزادی. یہ تھا مرجیہ. اس کے بعد فرقہ تھا مرجیہ جو ہے کرامیہ. ایک فرقہ یہ بھی تھا کرامیہ کا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا کافی ہے. اچھا. اور اس کے جو پیروکار تھے نا, اس کا جو وہ تھا اہم شخص, اس کا نام تھا محمد بن کرام, جس سے یہ کرامیہ بنا. اور یہ 3 صدی ہجری میں خراسان سے شروع ہوا تھا یہ فرقہ, ایران سے. ٹھیک سمجھ. اس کے بعد ایک فرقہ تھا اشاعرہ. اشاعرہ کا یہ کہنا تھا فرقے کا کہ ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے, اقرار جو ہے وہ تو صرف شرط ہے, یہ اس کا جز نہیں ہے. یعنی ایک شرط ہے, آپ نے اقرار کر لیا بس. اور یہ شروع ہوا تھا 3 صدی ہجری میں, اور اس کے بانی تھے ابو الحسن اشعری. اور سلطان صلاح الدین ایوبی اشاعرہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے. جی ہاں. یہ ہوئے فرقے, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ فرقے ایک طرف ہے اور مسلک ایک طرف ہے. دیوبندی ہے, امام کو فالو کر رہے ہیں, کوئی امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے. ان تمام میں عقیدہ جو ہے وہ ایک ہی ہے سب کا. یہاں یہ فرقوں میں دیکھا نا آپ نے, عقیدے کتنے عجیب ہیں. ایسے تو یہاں ان کا تعلق جو یہ عقیدے بنائے گئے ہیں, یہ عقیدے جو تھے, یا ہو سکتا ہے دنیا میں اب بھی موجود ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو لوگ کام کر رہے ہوں اس پہ, لیکن جو عقیدہ ہمیں سیدھا ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر ان کے بعد ان کے صحابین, ٹھیک ہے نا, تو ہم تو ان کو فالو کرنے والوں میں لوگ ہیں نا. تابعین سے تبع تابعین سے, پھر آئمہ جو ہیں جنہوں نے بہت کام کیا. یعنی کہ اسی زمانے میں جب کہ یہ فرقے موجود تھے تو امام حنبل بھی موجود تھے, اور چاروں امام, ابو حنیفہ بھی تھے, امام شافعی بھی تھے, امام مالک بھی تھے, اور وہ ابن تیمیہ بھی تھے بعد میں آنے والوں میں بعد میں, اور سارے لوگ موجود بھی تھے ان زمانوں میں. امام غزالی بھی موجود تھے. امام غزالی تو دور عباسی میں تھے نا موجود. تو یہ کہ مسلک جو ہے نا, مسلک میں کچھ اختلافات ہیں جو فروعی ہیں. فروعی اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدے سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. فروعی اختلاف کیا ہے, جیسے ایک مسلک میں یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور امام جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو آپ نے آہستہ سے آواز میں آمین کہنا ہے. اور ایک مسلک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے بلند آواز میں آمین کہنا ہے. تو اگر آپ کبھی اہل حدیث جو ہے فقہ ان کی مسجد میں جائیں تو آپ کو آواز زور سے آئے گی آمین, لیکن اگر آپ دیوبندی بریلوی مسجد میں ہیں تو آپ کو ہلکی آواز آئے گی آمین. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے کیا ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں؟ لیکن جو ہمارے کچھ مذہبی لیڈر ہیں نا, وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے, یہ نہیں. یار ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے. اب یہ جو حدیث پہ ہم بات کریں, مثال کے وہ جو حدیث تھی امت کے 73 فرقے, ترمذی کی حدیث 2565, اس حدیث جو ہے میں رات کو پڑھ رہا تھا اور میں سوچتا رہا, بہت دیر سوچتا رہا صاحب رضا. کچھ چیزیں میں نے پوائنٹ لکھے کیونکہ رمضان میں بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہ رہی ہیں, اور پھر عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اس حدیث پر بے شمار اسکالرز نے لکھا ہے. میں نے دیکھا, گوگل پہ بھی دیکھا, میں نے کافی دیکھا, اور مختلف انداز سے اس کی تشریح کی ہے. اور جس مسلک کی آپ مسجد میں جائیں اور امام سے پوچھیں, وہ اپنے حساب سے آپ کو اس کی تشریح دے گا. اچھا, اب ظاہر ہے جب یہ اپنی اپنی تشریح دے رہے ہیں تو میں بھی اپنی تشریح دینے کا حق رکھتا ہوں, بالکل صحیح, جتنی مجھے اللہ نے فہم دیا ہے. اچھا جی, اگر آپ ان سب کی تشریحات پڑھیں نا, آپ چکرا کے رہ جائیں گے. مگر ایک بات کہ یہ حدیث فرقہ بندی کو جواز عطا نہیں کرتی, بلکہ فرقہ بندی سے خبردار کرتی ہے. یہ بات ہمیں سننی ہے علماء دین سے, اگر سننی ہے تو. عقیدے کی تشریح اپنے اپنے انداز سے کرنے کی وجہ سے گروہ پیدا ہو گئے. یہ آپ نے دیکھا جو میں نے گروہ گنوایا آپ کو, مثلاً خارجی کچھ کہتے تھے, معتزلہ کچھ کہتے تھے, میں نے آپ کو ان کی ساری تفصیل بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ تو آپ کی امت دعوت کا ہے,
جس میں آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان شامل ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم. یہ وہ لوگ ہیں جن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہے یا پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے. تو یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو ہم نے دعوت، یہ ہمارا یہ کام یہ ہے. دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے. اس میں صرف مسلمان ہی شامل ہیں اور انہی کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو دو درجے ہو گئے، ایک وہ جس میں سب کو دعوت جائے گی، اور ایک وہ جنہوں نے دعوت قبول کر لی. آپ نے 200 لوگوں کو شادی میں بلایا بیٹے کی، 100 لوگ نے قبول کیا، 100 آ گئے، 100 نہیں آئے. بالکل صحیح. 73 فرقوں کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، یعنی جنہوں نے دعوت قبول کر لی. اور ہر دور میں علماء نے اپنے اپنے دور کے حساب سے 73 فرقے گنوانے کی کوشش بھی کی ہے، جیسے میں نے 5-6 گنوا دیا آپ، جس سے کافی کنفیوژن پیدا ہوا. میری تحقیق کے مطابق یہاں 73 کا لفظ زبان کا ایک اسلوب ہے. اس سے کوئی متعین عدد مراد نہیں ہے کہ 73 نمبر کے ہی ہوں گے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کثرت. مثال کے طور پر حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جیسے یہودیوں کے 71 فرقے ہیں، عیسائیوں کے 72 ہیں، تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ ہیں الفاظ حدیث میں، ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہم جب بات کرتے ہیں نا، اسلوب استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے ہم کہتے ہیں نا 20 25 50 100، یہ ہم کثرت کے لیے بولتے ہیں نا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کام 3 دفعہ کیا ہے تو مجھے پتا ہے تو 6 دفعہ کرے گا. اب یہاں یہ مراد نہیں ہوتی کہ گن کے 6 دفعہ کرے گا، بلکہ کثرت یعنی زیادہ کرے گا. تو اب یہ بتانا مقصود ہوتا ہے. تو حدیث کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں یہود اور نصارہ کی نسبت زیادہ فرقے بنیں گے، اور ہم ان کے معاملے میں سبقت لے جائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. اس وجہ سے 73 کا عدد پورا کرنے کے لیے کسی گنتی کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے اگر آپ یہودی اور عیسائیوں کو دیکھیں تو ان کے یہاں تو یہ ہزاروں میں ہے، عیسائیوں میں تو 1200 کلٹ ہیں، ہزاروں فرقے ہیں. یہودیوں میں کتنے ہیں؟ تو 71-72 تو نہیں ہے. یہ لفظ بولا گیا کثرت کے لیے، جہاں میں اللہ زیادہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے میں یہ سمجھا. اب مسلک اور فرقہ دو الگ چیزیں، جو ابھی ہم نے بات کی. دیوبندی، بریلوی، یہ مسلک ہے، فرقے نہیں ہیں. اور فروعی اختلاف ہے، جیسا کہ 200 سال پہلے جو ہے ان اختلافات کی وجہ سے ضروری نہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں. محض فقہی مسائل جو ہیں ان میں بھی محض فروعی اختلافات کی بنا پر الگ الگ سوچ اور فکر رکھنے والے ہر شرعی طور پر فرقہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ان پر. تو اگر کوئی مسجد میں کسی دوسری مسجد والے کو فرقے کے لفظ سے بلاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، میں اس مسجد سے باہر آ جاتا ہوں، کیونکہ یہاں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی مابین بہت سے معاملات میں اختلاف تھا. تقریباً 20 سے زائد مسائل میں اختلافات آپ کو گنوا سکتا ہوں. اور ان سب مسائل پر جو تھے وہ سب صحابہ جو تھے وہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، لیکن کہیں سے کفر کے فتوے نہیں لگے اس زمانے میں. کیا کسی ایک صحابی نے اپنا علیحدہ فرقہ بنا لیا؟ کیا کسی ایک صحابی نے معاذ اللہ یہ کہا کہ اختلافی مسائل میں میری ہی پیروی کرنا ورنہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، یا جنت تمہیں نہیں ملے گی، یا جنت صرف میرے پاس بیٹھنے سے ملے گی؟ ایسا نہیں کہا، مگر آج کل کہا جاتا ہے، اور یہ غلط ہے کہا جاتا ہے. تو ہم لڑتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، اور پھر انتہا تو دیکھیں کہ اپنے ناپاک عمل کی دلیل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں. یعنی ہمیں خدا کا کوئی خوف نہیں رہا ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ لوگ جن پر فتوے لگائے جاتے ہیں صابر رضا، اگر ایک مسجد میں بیٹھ کر کوئی دوسری مسجد پہ فتویٰ لگا دیتا ہے اور قیامت کے دن، روز محشر کے دن اگر پتا چلا کہ وہ صحیح تھے تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ پوائنٹ تو ہے نا بہت بڑا ہے نا بھائی. میں آج کیسے کسی کو کفر کا فتویٰ لگا دوں؟ اور آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اور بڑے بڑے، اور میں نے کئی تقریروں میں بھی سنا، اور بعض لوگ کھل کے نہیں کہتے، کچھ علماء کرام، مگر اندر اندر جو ان کے قریب کا گشت سا جو بنا ہوا ہے گروپ، اس کے اندر یہ بات چلتی. یار وہ یعنی یہ باتیں، یہ غلط باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے اشتہار جو لکھے جاتے ہیں، وہ اشتہار کو آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے اس پہ. وہ تو ڈائریکٹ ایسے
टाइटल बना देते हैं इश्तहारों में। इस्लाम को तो वो इस तरीके से समझते हैं कि कहीं पे कोई एक मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कोई नहीं, कहीं भी बैठा हो और दूसरी जगह दूसरे बैठा हो, वो एक दूसरे को चैलेंज ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो इस्लाम आज उतरा है और इनको ही सबसे ज्यादा पता है। यार देखो, मैं आपको एक बात बताऊं साबिर रजा, कि एक मसलक में अगर कोई चीज है, आप वो उसका अकीदे से ताल्लुक नहीं है, नहीं, तो हमें आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखने की, आप जिस मस्जिद में आप, अब अगर कोई ये कहे कि मेरा जी मसलक ये है, अब वो कहीं सफर पे दूसरी जगह गया, इंग्लैंड में खासकर, हाँ, अब यहाँ हर शहर में हर मसलक की सारी मस्जिदें नहीं है मौजूद, माशाल्लाह वो तो खूब है। तो अब वो अगर मस्जिद नहीं तो क्या जुम्मा नहीं पढ़ेगा वो? और भाई मुझे आप एक बात बताओ कि जो देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है, जो इमाम नमाज में कुरान पढ़ रहा है, क्या वो अलग अलग कुरान है? कुरान भी एक है, हदीस भी एक है, यार कुरान वो जो वो पढ़ रहा है वही वो पढ़ रहा है, तो तू उसके वही पीछे अल्लाह है, वही रसूल है, एक ही तो चांद है। देख, ये मौलवी चांद देखने के लिए जमा होते थे पहले, पता है कब जमा होते थे? मगरिब के बाद होते थे, यानी मगरिब से पहले जमा होते थे, हाँ, 1 घंटा आधा घंटा पहले जमा होके मीटिंग होती थी ना। अब वो मीटिंग मगरिब के बाद क्यों करते हैं पता है आपको? पहले मगरिब से पहले करते थे ना, हाँ, अब पहले मगरिब तो के बाद जाहिर क्यों है करते हैं? चांद को देखना है तो पहले ही देखना था ना। नहीं, और भाई एक शहर में 35 मस्जिदें हैं और उसमें 3 मसलक हैं, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस। जी जी। इनके 35 के 35 उल्मा, इमाम या जो भी हैं, कमेटियां, वो एक जगह जमा होते हैं रमजान में, रमजान का चांद देखने के लिए, जी हाँ, मगर मगरिब के बाद। क्यों? इसलिए कि मगरिब से पहले बैठे हैं और मगरिब की अजान हो गई, अब एक दूसरे के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ेंगे ना, कसम खुदा की। या करीम भाई, क्या इसी जुल्म में है। एक मुझे बात याद आ गई। अब हो सकता है इसकी कोई और वजह भी हो, नहीं मैं मगर आपको मगर ये वजह अगर नहीं है तो आप एक साथ नमाज पढ़ के दिखाइए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ी सी बात जरा हटके भी है और लेकिन इसमें सच्चाई भी है। भुट्टो मरहूम के जमाने में जब पीएनए ने उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई थी तो मुज़ाकरात हो रहे थे। अच्छा, वो मुज़ाकरात में भुट्टो साहब भी हुआ करते थे, तो वो तो अपने पीएम हाउस में या कैसे, या पीएम हाउस में मुज़ाकरात हो रहे थे शायद, तो वहां पे जो जब नमाज का वक्त होता था तो घड़ियां देखकर वहां पे पीएनए निजाम मुस्फा तहरीक के लिए वो इकट्ठे थे सारे, लेकिन नमाज के वक्त वो उनकी अलग अलग जमातें होती थी। होते अच्छा, भुट्टो साहब ने पूछा, वो काफी क्लेवर थे बहुत माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मगफरत करे, जैसे भी थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वहां पे फांसी को, रस्से को अपने गले में डाला। तो वो बड़े लोग ऐसे कर सकते हैं, लोग तो मुल्कों से भागकर दूसरे मुल्कों में जाकर पनाह लेते हैं, उसने तो नहीं ली। उसने उसने सवाल किया नूरानी साहब को और मुफ्ती महमूद साहब को कि जनाब, वो इस्लाम का जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेके गए तो पहले कितनी नमाजें फर्ज हुई थी? तो उनका भुट्टो साहब वो 40। क्या अच्छा होता कि 40 नमाजें होती और आप फिरकों में बंटकर इसको पढ़ते तो आपका वक्त गुजर जाता और मैं अपनी हुकूमत करता रहता। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। इजाजत। हाँ, तो खवातीन और हजरात, जहाँ पे जो हम बात करते हैं, हम ना तो आलम होने का दावा करते हैं, सबसे बेहतर जो जानने वाला है वो अल्लाह ही है। बेशक। और जो हम तक इस्लाम पहुंचा है वो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से हमें कुरान मिला है और उनकी जिंदगी से हमें जीना मिला है। वल्लाह आलम, अगर कोई बात हमारी आपको नागवार गुजरी हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। हमने अपनी आरा से आपको, अपनी आरा को आपको आपके सामने पेश किया है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बीमारियों से महफूज रखे और दीन और दुनिया में आपको तरक्की और कामयाबी हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।